السلام علیکم دوستو، سائڈ ٹریک عمران سیریز ناول بہ مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے خود مجھے فون کیا اور مجھ سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ پھر رینالڈ کے خاتمے پر بھی اس نے خود ہی فون کر کے میرا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے واقعی اس کا فون نمبر معلوم نہیں ہے، پال نے کہا تو عمران کو ایک بار پھر محسوس ہوا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کوئی ایسی ٹپ دو جس سے ڈریک کے بارے میں اس کی تازہ پوزیشن کا حتمی طور پر علم ہو سکے۔ ٹپ؟ اوہ ہاں، رابنسن کو پولینڈ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ تو بھاری معاوضہ طلب کرے گا۔ کیا معاوضہ تمہاری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ اچھا میں نمبر بتاتا ہوں، تم وہ نمبر ڈائل کرو اور میری بات کراؤ۔ میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ہم لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ بن جائیں، تم سروس کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، پال نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ عمران کے اشارے پر جوزف نے آگے بڑھ کر سائیڈ تپائی پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور پھر فون سیٹ اٹھا کر وہ پال کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں پہلے سے موجود جوانا اب واپس آ کر عمران کی کرسی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جوزف نے ریسیور پال کے کان سے لگا دیا۔ یس، میراٹ کیسینو۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے پال بول رہا ہوں، رابنسن سے بات کراؤ۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، رابنسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ پال بول رہا ہوں، پاکیشیا سے۔ اوہ، کیسے ہو پال؟ کافی عرصے بعد رابطہ کیا ہے، کیسے چل رہے ہیں پاکیشیا میں معاملات؟ دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ سب اوکے ہے، میں نے اس لیے تمہیں فون کیا ہے کہ اپرائٹ ایجنسی کے سابقہ چیف ڈریک سے میں نے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کا فون نمبر مجھے چاہیے۔ اوہ، تمہارا مطلب فریڈ سے ہے شاید، وہی اپرائٹ کا چیف تھا، رابنسن نے کہا۔ ہاں وہی، وہ اب سرکاری ایجنسی وان کا چیف ہے، اور اسے فون بھی مت کرنا، وہ پرانے دوستوں کو لفٹ نہیں کراتا۔ تم نمبر بتا دو، نہیں سنے گا تو نہ سنے، پھر میں کوئی اور راستہ دیکھوں گا۔ ایک منٹ ہولڈ کرو، میں معلوم کر لوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری رہی۔ تھوڑی دیر بعد رابنسن کی آواز سنائی دی۔ نوٹ کرو۔ یس، پال نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتایا جانے لگا۔ یہ اس کا براہ راست نمبر ہے، سیکریٹری کے ذریعے، اور نمبر ہے، وہ بھی نوٹ کر لو۔ آج کیا یاد کرو گے کہ تمہیں معلومات مفت میں مہیا کر رہا ہوں، میں نے سوچا کہ اتنی سی بات کا اب کیا معاوضہ لوں، کوئی بڑا کام ہو تو چلو معاوضہ بھی لوں۔ شکریہ، پال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر رابنسن نے دوسرا فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے، تھینک یو، پال نے کہا اور منہ ہٹا لیا تو جوزف نے ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے فون سیٹ پر رکھ دیا۔ اب تم ڈریک فریڈ سے بات کر کے یہ کنفرم کراؤ کہ رینالڈ کی ہلاکت کا کام اس نے تمہیں دیا تھا۔ جو مرضی آئے بات کرو، لیکن کنفرمیشن ضروری ہے، اس کے بعد تم فارغ۔ عمران نے کہا تو پال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف، بعد میں جو نمبر بتایا گیا ہے وہ پریس کر کے ریسیور اس کے کان سے لگا دو۔ عمران نے اس بار جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، کیونکہ دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگ گئی تھی۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے پال بول رہا ہوں، ایک دوست نے مجھے یہ نمبر دیا ہے کہ اس نمبر سے مسٹر ڈریک سے بات ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میری بات کرا دو، کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں کہ نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈریک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ پال بول رہا ہوں، ڈریک، بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ملا ہے، تم نے مجھے اپنا نمبر ہی نہیں دیا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے یہ نمبر کیسے ٹریس کر لیا۔ بہرحال بولو، کیوں فون کیا ہے؟ رینالڈ کو تو میں نے تمہارے کہنے پر فنش کرا دیا تھا، لیکن اب میں خود مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کیسی مصیبت؟ تمہاری مانگ کے مطابق معاوضہ دے دیا گیا تھا، دوسری طرف سے قدرے غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ میں نے معاوضے کی بات نہیں کی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ رینالڈ کی ہلاکت کے لیے کوئی سرکاری ایجنسی کام کر رہی ہے، حالانکہ بظاہر رینالڈ کا کوئی تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہ تھا۔ تمہیں یہ اطلاع کیسے ملی ہے؟ میرا ایک آدمی ملٹری انٹیلیجنس میں ہے، اس نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ سرکاری ایجنسی نے ملٹری انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ اگر اس رینالڈ کے بارے میں اس کے پاس کوئی معلومات ہوں تو وہ ایجنسی کو دی جائیں، کیونکہ ایجنسی رینالڈ کی موت کو اپنے ایک اہم کیس کے سلسلے میں چیک کرنا چاہتی ہے۔
تم بے فکر رہو، رینالڈ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ چونکہ اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث تھا، اس لیے وہ اس اسلحے کی اسمگلنگ کے سلسلے میں ہی کام کر رہے ہوں گے۔ اور سنو، اب تم سب کچھ بھول جاؤ، اور اس نمبر کو بھی جس پر تم سے بات ہو رہی ہے۔ اب تمہارا اس نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جوزف نے ریسیور ہٹا کر کیڈل پر رکھ دیا۔ رینالڈ کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ اسے ڈیک نے کیوں ہلاک کرایا ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، میں نے تو رقم کی خاطر رینالڈ کا خاتمہ کرا دیا تھا، پال نے کہا تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر، اب باقی کام تم نے کرنا ہے۔ یس باس، ٹائیگر نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کمرے میں موجود تھا جہاں فون موجود تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، صفدر اور کیپٹن شکیل کو کہہ دو کہ وہ فائن کلب کے رینالڈ کی موت سے پہلے کے 1-2 ہفتے کے بارے میں چھان بین کریں، اور اگر کسی غیر ملکی گروپ کا اس سے تعلق رہا ہو تو اس بارے میں مکمل تفصیلات انہیں معلوم کرنی ہیں۔ کیا کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے؟ ہاں، معاملات کی ڈور پولینڈ کی سرکاری ایجنسی وون تک پہنچی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے لازماً یہاں کسی غیر ملکی گروپ نے آ کر AW ریس کا فارمولہ حاصل کرنے کے لیے لیبارٹری کو تباہ کر دیا، اور ڈاکٹر احمد اور اس کے اسسٹنٹ کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کام یہاں کے عام گنڈوں کا نہیں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن فارمولہ تو وہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ گریگ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فارمولہ وہ دو ڈسکوں میں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھا ایک ڈسک پر ہو اور آدھا دوسری ڈسک پر ہو، اور وہ لوگ ایک ہی ڈسک لے جا سکے ہوں، دوسری نہیں۔ یا آخری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اصل فارمولہ ڈاکٹر احمد نے کہیں اور رکھا ہوا ہو، اور لیبارٹری کمپیوٹر میں جو ڈسک ہو وہ مزید تجرباتی نوٹس ہوں جنہیں وہ فارمولہ سمجھ کر لے گئے ہوں۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں وہ لازماً دوبارہ آئیں گے عمران صاحب۔ ہاں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں معلومات پیشگی مل جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہوں اور یہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ ان کا تعلق رینالڈ سے رہا تھا؟ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی احکامات جاری کر دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے مزید آگے اس وقت بڑھا جا سکتا تھا جب تک آگے بڑھنے کا کوئی اسکوپ نہ بن جائے، اس لیے وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کار لے کر واپس فلیٹ پر جا سکے۔ سوبرز اور کرسیا دونوں اپنے لیے مخصوص رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ اس طرح اپنا کام دوسروں پر چھوڑنا دینا حماقت ہی ہے سوبرز، اچانک کرسیا نے کہا تو سوبرز بے اختیار چونک پڑا۔ کس کام کی بات کر رہی ہو؟ یہی اس ڈاؤن کیمیکل فیکٹری کے بارے میں جس کے بارے میں ڈاکٹر احمد کے ڈرائیور نے بتایا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ہم دونوں اسلحہ لے کر اس فیکٹری پر چڑھ دوڑیں؟ احمقوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ لیکن معلومات ہم خود وہاں جا کر بھی تو حاصل کر سکتے تھے، یہاں احمقوں کی طرح بیٹھے انتظار تو نہ کر رہے ہوتے، کرسیا نے کہا تو سوبرز بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ بیکار بیٹھنا تمہارے لیے انتہائی کوفت کا باعث بنتا ہے، لیکن ہم نظروں میں آ جاتے۔ پہلے بھی ہم سے حماقت ہوئی تھی کہ ہم خود ہی کنگھی محلے کی طرف چلے گئے اور ڈرائیورز کو تلاش کرنے لگے۔ وہاں ہر آدمی ہمیں اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہم مریخ کی مخلوق ہوں۔ اب اگر ہم اس فیکٹری میں جاتے اور وہاں جا کر ڈاکٹر احمد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تو بھی ہمارا یہی حشر ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس تک یہ بات پہنچ جاتی تو وہ الٹا وہاں سے فارمولہ بھی لے لیتے اور ہمارا بھی ساتھ میں آسانی سے خاتمہ کر دیا جاتا۔ اس لیے میں نے دانستہ اس ڈرائیور کو ہلاک کرا دیا تاکہ کسی اور تک نہ معلومات پہنچ سکیں اور نہ اس فیکٹری سے معلومات حاصل کی جائیں کہ ڈاکٹر احمد کا وہاں کیا سیٹ اپ تھا۔ بنیادی معلومات ملنے کے بعد ہم وہاں اس وقت پہنچ کر کام کریں گے جب فیکٹری بند ہوتی ہے، سوبرز نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اصل میں یہاں کی زبان اور کافستان کی زبان ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں زبانوں میں کافی فرق ہے، جس کی وجہ سے ہم وہاں کی زبان یہاں بولتے ہیں تو لوگ پوری طرح اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اسی وجہ سے میں نے یہ کام کارل کے ذمہ لگائے ہیں۔ کارل خاصا ذمہ دار آدمی ہے، وہ درست معلومات حاصل کر لے گا، سوبرز نے کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں، سوبرز نے اپنا نیا نام بتاتے ہوئے کہا۔ کارل بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے کارل کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کوئی رپورٹ؟ سر، ڈرائیور والا کام تو بڑی آسانی سے کر دیا گیا ہے،
اسے اس کے گھر میں داخل ہو کر گولی مار دی گئی اور حملہ آور بغیر کسی کو معلوم ہوئے وہاں سے واپس آ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ علاقہ تو انتہائی گنجان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گولی چلائی گئی ہو اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا ہو؟ ہمیں معلوم ہے سر کہ وہ علاقہ جہاں ڈرائیور رہتا ہے بے حد گنجان آباد ہے، اس لیے ہم نے اس علاقے کے ہی رہنے والے 2 آدمی وہاں بھیجے تھے اور انہیں ہدایت کر دی تھی کہ وہ سائلنسر پسٹل کا استعمال کریں۔ کارل نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ دوسرے اہم کام کا کیا ہوا؟ اس بارے میں جو حتمی معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ڈان کیمیکلز فیکٹری کے مین گیٹ کے ساتھ ہی اندر میٹرو بینک کی خصوصی شاخ ہے اور اس کے اندر لاکرز بھی ہیں جو فیکٹری کے مالکان اور بڑے بڑے آفیسرز کے لیے مخصوص ہیں۔ فیکٹری میں 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے، اس لیے بینک کی بھی 2 شفٹیں کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹر احمد فیکٹری مالکان کے قریبی عزیز ہیں اور ان کے نام پر بینک میں اسپیشل لاکر موجود ہے اور اس لاکر کا نمبر 101 ہے۔ یہ ڈاکٹر احمد صاحب خود آپریٹ کرتے تھے۔ ڈاکٹر احمد کی ہلاکت کے بعد اس لاکر کو تو نہیں کھولا گیا؟ ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی جناب۔ فیکٹری اور بینک کس وقت آف ہوتے ہیں اور وہاں کیا حفاظتی انتظامات ہیں؟ رات 1 بجے فیکٹری اور بینک آف ہو جاتے ہیں اور صبح 8 بجے تک آف رہتے ہیں۔ اس دوران وہاں خاصی تعداد میں سیکیورٹی کے مسلح افراد موجود رہتے ہیں، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم فوری طور پر اس لاکر کو کھول کر چیک کر سکیں؟ وہاں سخت پہرا ہوتا ہے جناب، اب آپ جیسے حکم کر دیں، کارل نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارا آدمی وکی ہمیں مخصوص اسلحہ فراہم کر سکتا ہے؟ ہم خود وہاں ریڈ کریں گے۔ جی ہاں، وکی کو حکم دے دیا گیا ہے، آپ اسے جو کہیں گے وہی وہ کرے گا۔ اوکے، شکریہ، یہ کام ہمیں خود کرنا ہے، کارل کے آدمی ہماری طرح تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے، کرسیا نے کہا تو سوبرز نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیکھ 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سٹنگ روم میں آ جاؤ، سوبرز نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہوا۔ یس سر، آنے والے نے سوبرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں بے ہوش کرنے والی گیس کے پسٹلز، سائلنسرز لگے ہوئے پسٹلز اور خصوصی ساخت کے گیس کٹر چاہیے، کیا تم مہیا کر سکتے ہو؟ یس سر، سوائے گیس کٹر کے باقی دونوں آئٹم تو یہاں موجود ہیں۔ گیس کٹر مارکیٹ سے لانے ہوں گے، لیکن کوئی خصوصی بات ہو تو بتا دیں تاکہ اس ٹائپ کے گیس کٹر لائے جا سکیں۔ آنے والے نے، جس کا نام وکی تھا، مردانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے ایک بینک لاکر کو گیس کٹر سے کاٹنا ہے، وہاں بجلی کی فراہمی بھی نہیں ہوگی۔ یس سر، ٹھیک ہے، میں لا دیتا ہوں، وکی نے کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سامان نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیا۔ سوبرز اور کرسیا دونوں اس سامان کو چیک کرنے میں مصروف تھے۔ اوکے، یہ سب بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کے ہیں۔ تم نے انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایریا دیکھا ہوا ہے؟ یس میڈم، وہاں ایک فیکٹری ہے، ڈان کیمیکلز فیکٹری۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہوا ہے؟ خصوصی طور پر تو نہیں دیکھا، ویسے تو وہاں بے شمار فیکٹریاں ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی۔ سنو، تم نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے۔ تمہارے پاس کارل سے ابھی فون پر بات ہو چکی ہے۔ ہم نے رات 1 بجے کے بعد اس فیکٹری میں داخل ہو کر وہاں بنے ہوئے بینک کے ایک لاکر کو کاٹنا ہے اور وہاں سے ایک فائل حاصل کرنی ہے۔ تم ابھی جا کر اس فیکٹری کا راؤنڈ لگا آؤ تاکہ تمام امکانی راستوں اور حالات کو چیک کر سکو۔ یس سر، میں چیک کر لیتا ہوں، وکی نے کہا اور واپس مڑ گیا اور پھر اس کی واپسی تقریباً 2 گھنٹوں بعد ہوئی۔ میں نے چیک کر لیا ہے جناب، فیکٹری کی 4 دیواری خاصی اونچی ہے اور اس پر حفاظتی انتظامات بھی ہیں، اس لیے ہمیں براہ راست پھاٹک کھلوانا پڑے گا اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صرف ساتھ رہنا کیونکہ ہمیں یہاں کے مقامی راستوں کا علم نہیں ہے۔ یس سر، وکی نے جواب دیا اور پھر رات 1:30 بجے کے قریب وہ ایک سیاہ رنگ کی کار میں سوار ہو کر رہائش گاہ سے نکل گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وکی تھا جبکہ سوبرز اور کرسیا دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب، راستے میں 2 پولیس ناکے آئیں گے، وہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ 2 بڑے نوٹ مجھے دے دیں، میں انہیں راضی کر لوں گا، وکی نے کہا تو سوبرز نے 2 کی بجائے 10 بڑے نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ جتنے دینا چاہو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ تھینک یو سر، لیکن یہ ناکے کیوں ہوتے ہیں؟ فیکٹری ایریا ہے، یہاں ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے پولیس رات کو عارضی چیک پوسٹیں قائم کر لیتی ہے جسے ناکے کہا جاتا ہے، جہاں ہر گاڑی کو اور ہر گزرنے والے کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو تم ہمارے بارے میں انہیں کیا کہو گے؟
बड़े नोट की झलक और साथ ही ये कि आप दोनों हवा खोरी के लिए इधर आए हुए हैं। और बस, विक्की ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो क्रिसिया ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वाकई दो नाकों पर इन्हें रोका गया, लेकिन सिर्फ टॉर्च मारकर सोबर्स और क्रिसिया को देखकर तस्दीक की गई और गाड़ी आगे बढ़ा दी गई। विक्की ने एक बड़ा नोट इन्हें पहले ही दे दिया था। 2 बार ऐसा हुआ। फिर वो एक ऐसी सड़क पर पहुंच गए जहां किसी किस्म की कोई ट्रैफिक ना थी, हत्ता कि यहाँ इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स वाकई रोशन थी, बाकी बंद थी। ये तो वाकई वीरान सी सड़क आ गई है। क्यों जनाब, मेन रोड पर आगे भी काफ़ी सारी चेक पोस्ट मौजूद हैं, इसलिए मैं साइड रोड से निकल कर आया हूँ। अब हम जैसे ही घूमेंगे अपनी मतलूबा फैक्ट्री के गेट पर पहुंच जाएंगे। तुमने फैक्ट्री गेट के सामने पहुंचने से पहले कार साइड में रोक देनी है। हमने बाकायदा तैयार होना है। यस सर, विकी ने जवाब दिया तो सोबर्स ने अपने पैरों में पड़े हुए बैग की जिप खोली और इसमें से साइलेंसर लगे हुए 2 मशीन पिस्टल निकालकर एक पिस्टल क्रिसिया की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा अपनी जेब में डालकर बैग में से गैस कटर और बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल भी निकालकर अपनी जेब में डाल दिया। सर, हम फैक्ट्री के करीब पहुंचने वाले हैं, विकी ने कहा और इसके साथ ही इसने कार की रफ्तार कम कर दी।